السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کا سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پارٹ نمبر 32. اب تاریخ طے ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ، ان میں حضرت حمزہ بھی تھے، کیونکہ حضور کی عمر حضرت حمزہ کی عمر ایک ساتھ تھی، یعنی ایک ہم عمر تھے. اور دیگر رؤسائے خاندان کی معیت میں حضرت خدیجہ کے یہاں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اعتبار سے ایک اچھا جوڑا پہنا تھا، اور حضرت خدیجہ نے بھی اپنے گھر میں ہر قسم کا اس دور کے اعتبار سے، چونکہ حضرت خدیجہ کا تو رئیسہ تھی، تو انہوں نے سب لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام وغیرہ جو بھی شادی میں ہوتے وہ تیار کر رکھا تھا. ابو طالب نے خطبہ دیا. عربی کو جملے نہیں پڑھتا لیکن میں ترجمہ کرتا ہوں. ابو طالب نے سامنے خدیجہ بیٹھی ہیں، ان کے رشتہ دار بیٹھے ہیں، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں سارے کے سارے، اور یہ سارے کے سارے رؤسائے خاندان ہیں. ان میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھے، سب تھے، جتنے بھی خاندان والے تھے وہ سب تھے. تو ابو طالب نے خطبہ پڑھا. اس کا ترجمہ یہ ہے: محمد وہ ہے کہ قریش کا جو جوان بھی شرف، رفعت، فضیلت اور عقل میں آپ کے ساتھ تولا جائے تو محمد ہی بھاری رہیں گے. مال میں اگرچہ آپ کم ہیں لیکن مال ایک زائل ہونے والا سایہ ہے اور ایک عاریت ہے جو واپس کی جانے والی ہے. یہ خدیجہ بنت خویلد کے نکاح کی طرف مائل ہے، اور اسی طرح خدیجہ آپ سے نکاح کی طرف مائل ہے. بس یہ جملہ کہا ابو طالب نے. جب یہ جملہ کہہ رہے تھے تو حضور جو ہے وہ شرمائے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے بیٹھے تھے، اور حضرت خدیجہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ کا یہ تیسرا نکاح تھا. حضرت خدیجہ کا پہلے 2 شوہروں سے نکاح کر چکی تھی حضرت خدیجہ، تو حضرت خدیجہ جو ہے یہ بھی دھیان کے ساتھ یہ جملے سن رہی تھی. جب یہ جملہ کہا ابو طالب نے کہ مال میں اگرچہ آپ کم ہیں لیکن مال ایک زائل ہونے والا سایہ ہے اور ایک عاریت ہے جو واپس کی جانے والی ہے، اور خدیجہ کا ارادہ ہے محمد کے ساتھ نکاح کرنے کا، اور حضور محمد کا ارادہ ہے خدیجہ کے ساتھ نکاح کرنے کا. تو خدیجہ بولی صدقتا، سچ کہا، میں نے محمد کو قبول کیا. میں نے محمد، اس دور کے اعتبار سے یہ تھا کہ میں نے محمد کو قبول کیا اور اپنے نکاح کے ساتھ کرنے میں راضی ہوں. تو ابو طالب نے بھی حضور سے کہا کہ بیٹا تم بھی بولو. تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی تیار ہوں. اس وقت یہ گویا کہ نکاح ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح. نکاح کے وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر شریف 40 سال کی تھی. اب مہر مقرر کرنا چاہیے. یہ مہر زمانے جاہلیت میں بھی لوگ مقرر کرتے تھے، جیسا ہماری شریعت نے بھی مہر مقرر کیے ہیں. تو چنانچہ یہ بات آئی کہ مہر کیا رکھیں گے. چنانچہ 20 اونٹ مہر مقرر ہوا. سیرت ابن ہشام میں ہے کہ 20 اونٹ. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ یعنی تقریباً 500 درہم یہ اس قسم کی مہر تیار ہوئی کہ 20 اونٹ مہر میں دیے جائیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ یعنی مال تو تھا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور 20 اونٹ یہ بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ ترتیب کر کے مہر کا انتظام ہوا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا. اور جب شب زفاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے ساتھ غرفہ خاص میں داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ دیکھو محمد، میں آپ کا یہ ہاتھ پکڑ رہی ہوں، اس سے میرا کوئی اور ارادہ نہیں ہے، لیکن ایک بات کا مجھ سے معاہدہ کر لیجئے. آپ نے فرمایا بتائیے کیا معاہدہ چاہتی ہو. یوں فرمایا خدیجہ نے روتے ہوئے. شب زفاف میں سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب اور خدیجہ کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ خدیجہ نے کہا کہ آپ کی پیشانی پر نبوت کا نور
مجھے ٹپکتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے، اور آپ کے پیشانے پر میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو اللہ نبی بنائے گا، اور یقیناً اللہ آپ کو نبی بنائے گا۔ آپ کی عمر 25 سال کی ہے، بس ایک معاہدہ میرے ساتھ کر لیجئے، جب اللہ آپ کو نبوت دے اور اللہ آپ کو نبی بنائے تو خدیجہ کو طلاق مت دے دینا، خدیجہ کو اپنے حرم سے نکال مت دینا۔ یہ جملہ جب حضور نے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے شب زفاف میں۔ یہ فرمایا میں اس قسم کا بے غیرت آدمی نہیں ہوں، میں اس قسم کا نہیں ہوں، میں اللہ تعالی، اب اللہ کا کیا نظام ہے نبوت کا، یہ تو وہ تو بعد میں پتہ چلے گا نبوت جب ملے گی، لیکن اس کا فکر نہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے نکاح ہوا اور اس طریقے سے شب زفاف میں داخل ہوئے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلمات۔